بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کچھ کھانا تیار کیا۔ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس نے آپ کے لیے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا آپ پیالے میں کدو تلاش کر رہے تھے۔ میں اسی دن سے کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ہو سکتا داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، طہارت میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کے برے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں حسب و نسب کی کچھ اہمیت نہیں، اور عالی نسب ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ رفیق آسانی کرنے والے ہیں اور رفق اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے متعلق وہ فرمایا تھا، پھر آپ نے اس سے نرمی سے بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ترک کر دیں۔ حنش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈے قربان کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ آپ 2 مینڈے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، بس میں ان کی طرف سے ایک قربانی کرتا ہوں۔